اس کا شکر ادا کروگے اللہ رب العزت اس نعمت کو اور بڑھا دے گا۔ اور آگے خدا فرماتا ہے والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر ادا کرو گے تو یہ انعام ملے گا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری اپنی نعمت کو بڑھا دوں گا، اضافہ کر دوں گا، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو سن لو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ جو خدا دینا جانتا ہے وہی خدا لینا بھی جانتا ہے، نہیں جانتا ہے؟ جو خدا دینا جانتا ہے وہی خدا لینا بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کوئی نعمت عطا کرے تو اس کا شکر ضرور ادا کیا جائے تاکہ اللہ پاک اس میں اضافہ فرمائے۔ حصول برکت کے لیے محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ اس اعتقاد کے ساتھ قرآن خوانی ہوگی، میرے گھر میں قرآن پڑھا جائے گا۔ ادھر آئیے نا، جگہ خالی ہے، سائڈ میں ادھر سے ادھر سے راستہ ہے، ادھر سے ادھر سے سامنے جگہ خالی ہے، پیچھے مت بیٹھیے، انہی لوگ چلتے میں اتنا پیچھے ہوا ہوں۔ تو میں یاد کر رہا تھا بانی محفل نے اس اعتقاد کے ساتھ اس محفل کا انعقاد کیا کہ قرآن پڑھا جائے گا، میرے گھر میں برکت ہوگی، ذکر رسول ہوگا، میرے گھر میں برکت ہوگی، ذکر خدا ہوگا، میرے گھر میں برکت ہوگی۔ اچھی نیت ہے، اچھی نیت ہے، لیکن ہمارے گھروں سے برکتیں کیوں اٹھتی ہیں؟ اس کی فکر ہم نے کی کبھی؟ کچھ سوچا ہم نے کبھی؟ ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں۔ مولانا رفیع الدین صاحب کے پاس، مفتی مجاہد صاحب کے پاس، دونوں یہ مسجدوں کے امام ہیں، ائمہ کے پاس، اماموں کے پاس جاتے ہیں، حضور کوئی تعویذ دے دیجیے نا، کوئی عمل بتا دیجیے، میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن بے برکتی کہاں سے ہے، بے برکتی کا سبب کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ یاد رکھیں گے آپ سرکار غوث پاک، بس آخری بات کر کے میں باتیں ختم کرتا ہوں۔ سرکار غوث پاک بڑے پیر، ہم اور آپ سب ان کو جانتے ہیں، ان کے عقیدت مند بھی ہم اور آپ ہیں، ان کے نام لیوا بھی ہے۔ قادری کا پٹا ہمارے گردنوں میں ہے۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک مرید حاضر ہوئے، عرض کیا حضور بہت محنتیں کرتا ہوں، بہت محنتیں کرتا ہوں، لیکن میری کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے، میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں وہ جو مرید گیا تھا نا، وہ اس نیت سے گیا تھا جاؤں گا حضرت کی بارگاہ میں کوئی تعویذ دے دیں گے۔ آسان سی ترکیب ہے، لوگ تعویذ لینے کے چکر میں معوذ کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی سوچ کے گیا تھا حضرت کوئی تعویذ دے دیں گے، کوئی عمل بتا دیں گے، لیکن حضرت نے جانتے کیا کہا؟ حضرت نے ارشاد فرمایا، میری باتیں غور سنیے، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہے کہ تم اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ ڈال دو، اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ ڈال دو۔ اب وہ مرید پریشان ہو گیا کہ میں سوال لے کے کچھ آیا تھا، حضرت نے ترکیب کچھ بتائی، بھائی میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، کمائی کرتا ہوں، محنتیں کرتا ہوں، برکت نہیں ہوتی ہے، اب حضرت فرما رہے گھر کے دروازے پہ پردہ ڈال دو، کیا مطلب؟ لیکن جرأت تو نہیں تھی، ہمت تو نہیں تھی کہ حضرت کی بارگاہ میں پوچھتا یا کچھ کہتا۔ حضرت نے جو حکم فرمایا، گھر آیا، اپنے دروازے پہ پردہ ڈال دیا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ وہ جب محنتیں کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کے گھر میں برکتیں ہونے لگتی ہیں، بولیے سبحان اللہ، اس کے گھر میں برکتیں ہونے لگتی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ مرید پھر بارگاہ غوثیت میں پہنچا، بڑے پیر کی بارگاہ میں پہنچا، عرض کیا حضور کرم ہے اللہ کا، احسان ہے اللہ کا، حضور جو آپ نے ترکیب مجھے بتائی تھی نا کہ گھر کے دروازے پہ پردہ ڈال دو،
میں نے گھر کے دروازے پہ پردہ لٹکایا، میرے گھر میں برکتیں آنے لگی۔ لیکن حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر اس میں حکمت کیا ہے، یہ حکمت اس میں کیا ہے، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سنو، تمہارے گھر کا دروازہ مین راستے پہ ہے، لوگوں کے گزرگاہ پہ تمہارے گھر کا دروازہ ہے۔ جب تمہارے گھر کے دروازے پہ پردہ نہیں لٹکا ہوا تھا، بے نمازیوں کا گزر اس راستے سے ہوتا تھا، بے نمازیوں کی نگاہیں تمہارے گھر کے اندر پڑتی تھی، جس کی بنیاد پر تمہارے گھر سے برکتیں اٹھ گئی تھی۔ اب جب تم نے اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لٹکا دیا تو اب بے نمازیوں کی نظریں تمہارے گھر کے اندر نہیں پڑتی، جس کی بنیاد پر تمہارے گھروں میں برکتیں آنے لگی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر بے نمازی گھر کے اندر نظر ڈال دے، بے نمازی اگر گھر کے اندر تاک دے، تو اس کی نحوست سے گھر سے برکت اٹھ جائے۔ اور جس گھر میں سراپا بے نمازی ہو، جس گھر میں سراپا بے نمازی ہو، اس گھر میں برکت ہوگی؟ بولیے نا، برکت ہوگی؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ناپاک آدمی رہتا ہے یا جاندار کی تصویریں رہتی ہیں، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، اپنے گھروں کا سروے کیجیے گا، اپنے گھروں کا جائزہ لیجیے، ہر گھر میں آپ کو جانداروں کی تصویریں ملیں گی، اور کچھ نہیں تو اپنے بال بچوں کی تصویر تو ضرور ملے گی، ہے نا بابا؟ نہیں ملے گی؟ ہر گھر میں جاندار کی تصویریں ملیں گی، ناپاک آدمی اس میں ضرور رہتا ہے۔ آج کل تو بڑا مشکل ہو گیا ہے، اخبار کہنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، لیکن اگر ہم نہ کہیں گے تو کون کہے گا، ہے کہ نہیں؟ ہاں، ناپاک آدمی جس گھر میں رہتا ہو، برکت رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس میں جاندار کی تصویریں ہو، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو پھر برکت کہاں سے ہوگی؟ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے آباد رکھیں، نماز سے آباد رکھیں، جاندار کی تصویروں سے اپنے گھروں کو پاک رکھیں، اور ناپاک آدمیوں سے اپنے گھر کو پاک رکھیں، تاکہ ہمارے گھروں میں برکتیں خدا کی خوب برسے۔ بس یہی پیغام آپ کے بیچ پہنچا کر کے میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ